بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث پاک اور سردار ڈاکو کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ پیران پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ السلام جب حصول علم کے لیے اپنے گاؤں جیلانی سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو زاد راہ کے طور پر 40 دینار آپ کی گڈری میں سی دیے۔ چلتے وقت اپنے لخت جگر کو نصیحت کی، بیٹا خواہ کیسی ہی مصیبت اور بڑے حالات تمہیں پیش آئے، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور جھوٹ کے نزدیک بھی نہ چلنا، کیونکہ راست گوئی 1000 عبادتوں کی ایک عبادت ہے۔ سعادت مند فرزند عرض کی کہ اے والدہ، میں صدق دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ آپ کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کروں گا۔ گھر سے رخصت ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ السلام بغداد والے ایک قافلے میں شامل ہو گئے، کیونکہ اس دور میں طویل بیابانی راستوں میں تنہا سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ اس لائے سفر میں ہمدان سے کچھ آگے قزاقوں کے ایک جتھے نے قافلے پر چھاپا مارا اور اہل قافلہ کا سب مال و اسباب لوٹ کر تقسیم کے لیے ایک جگہ جمع کر دیا۔ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف چپ چاپ یہ دردناک نظارہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ڈاکو آپ کی طرف بڑھا اور پوچھا، کیوں میاں، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو کو آپ کی بات پر یقین آیا اور وہ آپ کی ہنسی اڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ دوسرے کا 40 دینار کہاں سے اس پہ آ سکتے، سائڈ پہ کھڑا ہوا بیچارہ۔ اتنے میں ایک دوسرا قزاق آپ کی طرف آیا اور آپ سے وہی سوال کیا۔ آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ آپ کی غریبانہ حالت کو دیکھ کر دوسرے ڈاکوؤں نے بھی آپ کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ ہوتے یہ بات ڈاکوؤں میں پھیل گئی اور ان کے سردار احمد بدوئی کے کانوں میں بھی یہ بات جا پہنچی۔ اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ڈاکو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سردار کے سامنے لے گئے۔ سردار نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، لڑکے، سچ بتانا، تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت نے بلا خوف سے اس بات کا جواب دیا، میں پہلے بھی تیرے 2 ساتھیوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ اس نے پوچھا، اچھا کہاں ہے؟ حضرت نے فرمایا، میری بغل کے نیچے گڈری میں سلے ہوئے ہے۔ سردار نے ایک ڈاکو کو حکم دیا کہ اس لڑکے کی تلاشی لو۔ چنانچہ اس نے آپ کی گڈری ادھیڑ کر دیکھی تو اس میں واقعی 40 دینار نکل آئے۔ احمد بدوئی اور اس کے قزاق یہ دیکھ کر بہت حیران ہو گئے۔ احمد بدوئی نے حیرانگی سے عالم میں حضرت سے پوچھا، لڑکے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم قزاق ہیں اور ہم مسافروں کا سامان لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی تم نے ان دینار کا بھید ہم پر ظاہر کر دیا، حالانکہ یہ رقم اس قدر محفوظ تھی کہ کسی کو اس کا وہم و گمان بھی گزر نہیں سکتا تھا۔ آخر کسی چیز نے تمہیں سچ بولنے پر مجبور کیا؟ تو کہہ رہے بھائی، تم نے سچ کیسے بول دیا جب تم نے چھپا رکھی ہے؟ حضرت نے فرمایا، میری والدہ نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا، بھلا ان 40 دینار کی وجہ سے میں اپنی والدہ کی نصیحت کو کیوں فراموش کر دیتا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا۔ حضرت کے الفاظ سن کر بدوئی بے حد متاثر ہوا اور اس وقت
اس پر رکت طاری ہو گئی۔ ندامت کے آنسو نے اس کے دل کی سیاہی کو دھو ڈالا اور اس نے آہ بھر کر کہا، اے بچے، تم پر خدا کی ہزاروں رحمتیں ہوں کہ تم نے اپنے ماں کے عہد خیال رکھے، لیکن حیف ہے مجھ پہ کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے خالق کا عہد توڑنے گزار دی۔ اے بچے، تم نے مجھے ہدایت کی راہ دکھائی، اب میں رہتی زندگی تک کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ حضرت کے قدموں پر گر پڑا اور رہزلی کے پیشے سے تائب ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو سب بے یک زبان پکار اٹھے کہ اے سردار، ہم بھی اس بڑے پیشے سے توبہ کرتے ہیں۔ تو رہزلی میں بھی ہمارا قائد تھا اور توبہ میں بھی ہمارا پیش رو ہے۔ چنانچہ انہوں نے لوٹا ہوا تمام مال قافلے والوں کو واپس دے دیا۔ سبق: اب ہمیں اس سٹوری سے کیا سبق ملتا ہے، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ ہے کہ ماں گود کے بچے پہلا مدرسہ ہوتی ہے، یعنی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر ماں بچپن میں ہی بچے کو اخلاقی تربیت کرے تو کوئی بات نہیں کہ وہ آگے چل کے شیخ عبد القادر جیلانی بنے۔ لہٰذا اس واقعے سے ہم سب کو، خصوصی ہماری ماؤں بہنوں کو خاص طور پر سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ گائز آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ، تب تک کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ تب تک کے لیے گڈ بائے، اللہ حافظ۔